عمران خان صاحب شام غریبہ پڑھ رہے ہیں اور سوگ میں ہیں، تو جو شخص سوگ میں ہوتا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اصغر نقوی، صوبائی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مخاطب۔ اس وقت مخاطب ہونے کا مقصد میں پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتیں بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے مخاطب ہوں۔ ابھی ایک کرمنل قسم کے بندے کی کلپ سننے کو ملی کہ جس نے نہ صرف توہین اہل بیت کی بلکہ وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا، جس کا نام سندھ کابینہ کا ایک منسٹر پیپلز پارٹی کا شرجیل میمن ہے۔ جس طرح اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور مخدرات عصمت، کائنات کے رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طیب و طاہر گھرانے کی مستورات سے منسوب شام غریبہ کا مذاق اڑایا ہے اور نازیبا الفاظ کہیں۔ یہ ملت تشیع کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پوری مکتب تشیع میں غم و غصے کی فضا پائی جاتی ہے۔ میں تمام سیاسی تنظیموں سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنی سیاست کی بے حیائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی آپ کی سیاسی ایکٹیویٹیز میں اور آپ کے سیاسی بیانات پہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور نہ ہی ہم آپ کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایک دوسرے کے جھگڑوں پہ تبصرہ کیا جائے۔ لیکن کبھی عمران خان منہ اٹھا کے کربلا کی مثالیں دیتا ہے اور پھر خود ہی نصاب سے کربلا والوں کا ذکر منہا کرتا ہے۔ کبھی ریاست مدینہ کی بات کر کے خود ہی مدینے والے سردار کی اولاد کے خلاف نصاب میں سازشیں کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی مسلم لیگ نون کی کوئی لیڈر اٹھ کے خود کو سیدہ فاتحہ شام سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے مثالیں دینے لگ جاتی ہیں۔ اور آج یہ شرجیل میمن پیپلز پارٹی کے جس طرح اس نے شام غریبہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے، میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے پرزور مطالبہ کر رہا ہوں اور متنبع کر رہا ہوں کہ فی الفور اسے عہدے سے بھی برطرف کیا جائے اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مکتب تشیع کسی صورت بھی اپنی تمام تر عبادات اور اپنی عبادت کے دنوں اور تمام تر نسبتوں کے خلاف اس طرح کی زبان برداشت نہیں کریں۔ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فی الفور اس کے خلاف کارروائی کریں، بلکہ اس کے خلاف میں پاکستان کی عدالت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ خود نوٹس لیں اور اس کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی توہین کی ہے۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور دین بچانے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں قربانی دی، اور شام غریبہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اور شہزادیاں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بیٹیاں اپنی چادریں دے کر اسلام بچا رہی تھی، رسول خدا کی شریعت بچا رہی تھی، اور اس نے اس رات کو ایک مذاق اور طنز اور جو ہے اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس جاہل انسان کو کہتا ہوں کہ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم رسول خدا کے گھرانے پہ اس طرح کی نازیبہ گفتگو کرو۔ لہٰذا میں اسے تو اتنا اہم نہیں سمجھتا کہ میں اس سے گفتگو کروں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ خود کو محب اہل بیت کہتے ہیں، آپ خود کو مظلوموں کی پارٹی کہتے ہیں، لہٰذا اب آپ کو ثبوت دینا چاہیے اس معاملے پر، اور جتنا جلد ہو سکے اس جاہل اور اس گستاخ اہل بیت، گستاخ رسول کے خلاف کارروائی کر کے مکتب تشیع میں یہ جو غم و غصے کی فضا چل رہی ہے اس کو ختم کریں اور اپنے عاشق رسول اور عاشق اہل بیت ہونے کا ثبوت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔